10 अप्रैल 1912 के दिन तकरीबन 1 लाख के करीब लोग साउथहैम्पटन के साहिल पर मौजूद थे, क्योंकि उस दिन उस वक्त के सबसे बड़े जहाज़ टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया। टाइटैनिक में मौजूद सभी मुसाफिर इस बात पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि वो जिस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने ज़माने का सबसे बड़ा बल्कि सबसे ज़्यादा लग्जरियस जहाज़ भी है। जिस कंपनी ने टाइटैनिक बनाया था उसका ये मानना था कि उसे बनाने में ऐसे सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है जिनकी बदौलत ये अनसिंकेबल है, यानी ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अपने पहले सफ़र के दौरान ही ये कभी न डूबने वाला जहाज़ टाइटैनिक महज एक आइसबर्ग के टकराने से इतनी जल्दी कैसे डूब गया। आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें कुछ तजस्सुस और कुछ नए हकाइक शामिल होंगे। 2:20 a.m. on the morning of April 15, 1912, the supposedly unsinkable Titanic, sailing on its maiden voyage across the Atlantic, sank. The luxury British steamship thought to be unsinkable did sink after hitting an iceberg on its maiden voyage from England. The Titanic was aglow with glittering lights. Then 3 rings on the bell gave the alarm from the crow's nest, and a shout down the telephone, "Ice ahead." The time was 11:40. 20वीं सदी के शुरू में यूरोप से अमेरिका तक जहाज़ चलाने वाली 2 बड़ी ब्रिटिश शिपिंग कंपनीज वाइट स्टार लाइन और कुनार्ड लाइन के दरमियान सख्त मुकाबला जारी था। कुनार्ड लाइन के जहाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार थे। इसके मुकाबले में वाइट स्टार लाइन ने ऐसे जहाज़ तैयार करवाए जो ज़्यादा बड़े और लग्जरी भी थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग इनमें सफ़र करें। दोस्तों, RMS टाइटैनिक भी इसी ब्रिटिश शिपिंग कंपनी वाइट स्टार लाइन ने 1909 में तैयार करवाया। टाइटैनिक अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। इसकी लंबाई 269 मीटर थी और ये 53 मीटर ऊंचा था, बल्कि इसके साथ साथ ये उस ज़माने का सबसे लग्जरियस जहाज़ भी था। इसकी तैयारी में उस ज़माने में $7.5 मिलियन की लागत आई, जो आज के मुताबिक तकरीबन $4 मिलियन बनते हैं। टाइटैनिक का इंटीरियर डिज़ाइन लंदन के मशहूर होटल द रिट्ज से मिलता जुलता बनाया गया। इसमें 4 रेस्टोरेंट, एक जिम, एक स्काश कोर्ट, एक लाइब्रेरी, एक हीटेड स्विमिंग पूल और साथ ही टाइटैनिक का अपना एक अखबार द एटलांटिक न्यूज़ बुलेटिन भी था, जो रोज़ाना टाइटैनिक पर ही प्रिंट किया जाता। इसके अलावा टाइटैनिक को बनाने में ऐसे सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से ये माना जाता था कि जहाज़ अनसिंकेबल है, यानी यह कभी डूब ही नहीं सकता। जिस दिन टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया उस दिन तकरीबन 1 लाख के करीब लोग सिर्फ टाइटैनिक को देखने के लिए साहिल पर मौजूद थे। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ की क़यादत में साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया। टाइटैनिक में उस वक्त तकरीबन 2200 के करीब लोग सवार थे, जिनमें उस वक्त के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जर्नलिस्ट और उस वक्त के मशहूर तरीन अफराद शामिल थे। इसके अलावा इसमें ऐसे भी बहुत से लोग सवार थे जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप से अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। जहाज़ में मौजूद सभी मुसाफिरों को इस बात पर फ़ख्र था कि वो जिस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं वो इस ज़माने का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज़ टाइटैनिक है। लेकिन अपने पहले सफ़र के दूसरे ही दिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को इसी रास्ते पर चलने वाले दूसरे जहाज़ों की तरफ से आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई, यानी टाइटैनिक जिस रास्ते पर सफ़र कर रहा है वहाँ पर बर्फानी तोदे यानी आइसबर्ग्स मौजूद हैं। इन वार्निंग से मिलने के बाद कैप्टन ने टाइटैनिक का कोर्स थोड़ा चेंज तो किया, लेकिन टाइटैनिक उसी स्पीड 22 नॉट्स यानी तकरीबन 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। स्पीड न कम करने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि टाइटैनिक को तैयार करवाने वाली कंपनी वाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जे ब्रूस भी टाइटैनिक में ही मौजूद था। इसने टाइटैनिक की स्पीड इसलिए कम नहीं करवाई कि वो 6 दिनों के अंदर ही न्यूयॉर्क पहुंचकर दुनिया को ये बताना चाहता था कि टाइटैनिक न सिर्फ सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज़ है बल्कि ये सबसे तेज़ तरीन भी है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को कई और मुख्तलिफ जहाज़ों की तरफ से टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग्स दी गई। रात के करीब 10:55 पर टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर को आखिरी वार्निंग SS कैलिफोर्नियन जहाज़ की तरफ से मिली, लेकिन टाइटैनिक इन सब को नज़रअंदाज करके उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल की रात नॉर्थ अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरसकून था। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन चांद नहीं निकला था, जिसकी वजह से अंधेरा बहुत ज़्यादा था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज़ के अगले हिस्से पर एक क्रोज नेस्ट होता है,
جسے لک آؤٹ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات ٹائٹینک کی اس جگہ پر 2 آدمی موجود تھے۔ ان کا مقصد جہاز کے راستے میں آنے والی کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور ہی سے دیکھ کر اس کی اطلاع کو کیپٹن تک پہنچانا تھا، لیکن اس رات ان کے پاس دور دیکھنے کے لیے دوربینیں بھی موجود نہیں تھی جن کی مدد سے یہ آنے والی رکاوٹوں کو پہلے ہی دیکھ پائیں۔ در حقیقت جہاز میں دوربینیں تھی اور عملے سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھی، مگر وہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جہاز کے سیکنڈ افیسر کو آخری وقت میں بدل دیا گیا تھا اور وہ اس لاکر کی چابیاں عملے کو دینا بھول گیا جس میں دوربینیں رکھی تھی۔ رات کے قریب 11:39 پر کروز نیسٹ میں موجود آدمیوں میں سے ایک، جس کا نام فریڈرک فلیٹ تھا، اس نے اچانک سے اپنے سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ یعنی برف کا پہاڑ دیکھا۔ اس نے فوراً 3 مرتبہ گھنٹی بجائی تاکہ جہاز میں موجود دوسرے لوگ بھی الرٹ ہو سکیں، اور ساتھ ہی اس نے برج پر فون کیا اور چلا کر کہا کہ فوراً جہاز کا رخ موڑو، ہم ایک آئس برگ سے ٹکرانے والے ہیں۔ برج پر موجود آفیسرز نے جلدی سے جہاز کو لیفٹ ڈائریکشن پر موڑنے کا حکم دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ جس وقت یہ آئس برگ نظر آیا تھا یہ جہاز سے صرف 250 سے 300 میٹر کے فاصلے پر تھا، اور اس وقت ٹائٹینک تقریباً 22 ناٹس کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے اتنے بڑے جہاز کو اتنی جلدی موڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اس سے صرف 1 ہی منٹ بعد 11:40 پر ٹائٹینک 100 فیٹ اونچے آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ آئس برگ ٹائٹینک کی فرنٹ رائٹ سائڈ پر ٹکرایا، جس کی وجہ سے جہاز کے اگلے کمپارٹمنٹس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ٹکراؤ سے کچھ ہی منٹ بعد کیپٹن سمتھ اور ٹائٹینک کے چیف ڈیزائنر تھامس اینڈریوز نے متاثرہ حصے کا دورہ کیا تو انہیں یہ دیکھ کر شدید دھچکا لگا کہ یہ انسنکیبل جہاز تو ڈوبنے والا ہے، کیونکہ ٹائٹینک کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 16 میں سے 4 کمپارٹمنٹس میں پانی چلا بھی جائے تو وہ ڈوب نہیں سکتا تھا، لیکن اب پانی 4 کے بجائے 5 کمپارٹمنٹس میں آ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جہاز میں سوار مسافروں کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے صرف 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت بچا ہے۔ رات کے 12:15 پر کیپٹن جے سمتھ نے ٹائٹینک کے ریڈیو آپریٹر جیک فلپس کو آرڈر دیا کہ ریڈیو پر ڈسٹریس سگنل بھیجنا شروع کرو، شاید ہمارے نزدیک کوئی جہاز ہو جو ہمیں بچانے آ جائے۔ ساتھ ہی کیپٹن نے عورتوں اور بچوں کو بھی اب لائف بوٹس میں بٹھانے کا حکم دے دیا۔ رات کے قریب 12:20 پر RMS کارپیتھیا کے ریڈیو آپریٹر تک ٹائٹینک کے ڈسٹریس سگنل پہنچ گئے۔ سگنل ملنے کے ساتھ ہی کارپیتھیا کے کیپٹن نے فوراً جہاز کا رخ ٹائٹینک کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا، لیکن یہ جہاز ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور اسے ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے کا وقت چاہیے تھا۔ جہاں تک ٹائٹینک میں موجود مسافروں کی بات ہے، انہیں تو شروع میں اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائٹینک کسی آئس برگ سے ٹکرا گیا ہے۔ جب انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آیا کہ یہ جہاز ڈوب بھی سکتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق تو ٹائٹینک ایک انسنکیبل جہاز تھا۔ اسی وجہ سے جب جہاز سے پہلی لائف بوٹ پانی میں اتاری گئی تو اس کی 65 میں سے 28 سیٹیں خالی تھیں۔ رات 1 بجے کے قریب اگلے حصے میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ٹائٹینک اب آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکنے لگا۔ جب مسافروں کو بھی اس بارے میں احساس ہوا کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو بری طرح بھگدڑ مچ گئی۔ اب لوگ لائف بوٹس میں بیٹھنے کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ ٹائٹینک میں اس وقت صرف 20 لائف بوٹس موجود تھی، جن میں زیادہ سے زیادہ 1200 لوگ ہی آ سکتے تھے، جبکہ اس وقت جہاز میں تقریباً 2200 کے قریب لوگ سوار تھے۔ رات کے 2:05 پر ٹائٹینک سے جب آخری لائف بوٹ پانی میں اتاری گئی تو پیچھے جہاز میں ابھی بھی 1500 سے زائد افراد موجود تھے۔ اب کئی لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی، لیکن دوستو اس وقت پانی کا ٹمپریچر لگ بھگ -2 ڈگری سیلسیس تھا۔ اگر اس ٹمپریچر پر کوئی شخص پانی میں جائے تو اسے ہائپوتھرمیا سے مرنے میں کچھ منٹ بھی نہیں لگتے۔ رات کے قریب 2:18 پر جہاز کی لائٹس مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس سے صرف 2 ہی منٹ بعد ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب گیا۔ اس حادثے میں تقریباً 1500 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ جے سمتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آخر دم تک لوگوں کو لائف بوٹس میں بٹھاتا رہا اور خود جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گیا۔ ٹائٹینک کی مدد کو آنے والا جہاز RMS کارپیتھیا تقریباً 3:30 بجے کے قریب وہاں پہنچا۔ ٹائٹینک کارپیتھیا کے آنے سے قریب 1 گھنٹہ پہلے ہی ڈوب چکا تھا، لیکن لائف بوٹ میں سوار 705 افراد کو اس نے بچا لیا۔ اس حادثے کے بعد اس پر کئی انویسٹیگیشن کروائی گئی، جن میں ایسے حقائق کا اظہار ہوا جو واقعی میں حیران کن تھے۔
ٹائٹینک کے حادثے پر 30 سال سے ریسرچ کرنے والے جرنلسٹ سین میلونی نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ آئس برگ سے ٹکرانے سے پہلے ہی ٹائٹینک کی بیس میں ایک آگ لگ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو سب سے زیادہ نقصان جہاز کے اسی حصے کو پہنچا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی غلطی ٹائٹینک اسٹیئرنگ وہیل پر موجود رابرٹ ہچنس سے ہوئی۔ جب اس رات اسے بتایا گیا کہ آگے آئس برگ موجود ہے، جہاز کی ڈائریکشن لیفٹ سائڈ کی طرف موڑو، تو اس نے گھبراہٹ میں آ کر جہاز کو اس کی مخالف سمت میں موڑنا شروع کر دیا، لیکن جس وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک اور ایسی بات سامنے آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جس رات ٹائٹینک ڈوب رہا تھا اس وقت ٹائٹینک سے صرف 37 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور جہاز بھی موجود تھا جو ٹائٹینک میں موجود سبھی لوگوں کو بچا سکتا تھا۔ اس جہاز کا نام SS کیلیفورنین تھا۔ یہ وہی جہاز تھا جس نے ٹائٹینک کو ڈوبنے سے پہلے آخری بار آئس وارننگ بھیجی تھی۔ اس کے بعد اس جہاز کے کیپٹن اسٹینلی لارڈ نے رات کے لیے سفر روک دیا تھا۔ ساتھ ہی جہاز کے ریڈیو آپریٹر نے جہاز کا ریڈیو بھی بند کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائٹینک کا کوئی بھی ڈسٹریس سگنل اس جہاز تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ جہاز ٹائٹینک کے اتنا قریب تھا کہ جب رات کو ٹائٹینک سے راکٹ اور فلائر مدد کے لیے چھوڑے گئے تو کیلیفورنین میں موجود لوگوں نے انہیں دیکھا اور کیپٹن کو بھی اس بارے میں بتایا، لیکن اس نے اس بات پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ٹائٹینک میں مسافروں کی تعداد کے مطابق لائف بوٹس رکھی جاتی تو زیادہ لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی تھی، لیکن جس کمپنی نے جہاز بنایا تھا اسے لگتا تھا یہ جہاز تو انسنکیبل ہے، اس لیے اس پر اتنی زیادہ تعداد میں لائف بوٹس رکھنے سے کیا فائدہ۔ دوستو، یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ٹائٹینک صرف 3 گھنٹوں کے اندر ہی ڈوب گیا، لیکن اس کے ملبے کو سمندر میں ڈوبنے کے لیے 70 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگا۔ ستمبر 1985 میں ایک امریکن اوشنگرافر رابرٹ بیلارڈ نے ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈا۔ یہ ملبہ آج بھی سمندر میں 3800 میٹر نیچے موجود ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2030 تک ٹائٹینک مکمل طور پر گل سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔